دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو پاس سے ایک آدمی گزرا اور سلام کیا، انہوں نے اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا اور تینوں شخص 8 روٹیوں کے کھانے میں شریک رہے۔ جب کھانا کھا چکے تو اس تیسرے شخص نے انہیں 8 درہم دیے اور کہا کہ جو میں نے کھانا کھایا ہے اس کے عوض میں یہ آپ قبول کر لیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میں 5 درہم لیتا ہوں اور تم 3 لو، مگر 3 روٹیوں والے نے کہا کہ میں تو نصف سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آخر کار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو تمام قصہ سنایا۔ آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ جو تیرے دوست نے تجھ پر پیش کیا ہے اسے قبول کر لے، اور کیونکہ اس کی روٹیاں تیری روٹیوں سے زیادہ تھیں۔ تو اس نے عرض کیا بخدا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک حق طور پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ 3 روٹیوں والوں نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک حق طور پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حق پوچھتا ہے تو پھر تمہیں 1 درہم ملتا ہے اور تیرے ہمراہی کے حصہ میں 7 درہم آتے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا سبحان اللہ، آپ بھی عجیب فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھی کے حصہ میں 7 درہم اور میرے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی یہی بات ہے۔ اس نے عرض کیا اگر یہی بات ہے تو اچھا پھر یہ بات آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ میرے حصے میں 1 درہم اور میرے ساتھ والے کے حصہ میں 7 درہم کیسے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوتے ہیں اور تم 3 شخص ہو، اور یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تم میں سے کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، اسی لیے برابر ہی فرض کیا جائے گا، اور اس لحاظ سے تم نے 24 سے 8 ٹکڑے کھائے اور تمہاری روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ گویا تمہاری روٹیوں سے اس شخص نے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی نے بھی 8 ٹکڑے کھائے اور اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے تھے، تو گویا اس کی روٹیوں سے اس شخص نے 7 ٹکڑے کھائے اور تمہاری روٹیوں سے اس نے 1 ٹکڑا کھایا، اسی لیے تمہیں 1 ٹکڑے کے بدلے میں 1 درہم مل جائے گا اور تمہارے ساتھی کو اس کو 7 درہم مل جائیں گے کیونکہ اس کی روٹیوں کے اس نے 7 ٹکڑے کھائے تھے۔ اس شخص نے پھر کہا اب آپ نے فیصلہ صحیح کیا اور اب میں راضی ہو گیا ہوں آپ پر، اگر ایسا فیصلہ کرنے والے ہمارے ملک میں پیدا ہو جائیں۔ حضرت جی ایسا فیصلہ کریں جیسا فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا، تو پھر یہ جو غربت ہے، یہ جو دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فیصلہ کیا اور بتایا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل، کسی کا حق کسی کو نہ دو، جس کا حق ہو اسی کو حق دو، اس تک پہنچاؤ۔ اگر آج کسی کا حق آپ کھا جاؤ گے تو کل اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق طور پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔